السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پوری دنیا میں جہاں بھی میرے دوست، احباب، بھائی بہن، بچے بچیاں، بیٹے بیٹیاں، چھوٹے بڑے، مسلم نان مسلم جو بھی سن رہے ہیں، سب کے لیے میرا محبت کا پیغام ہے۔ اور رمضان کے پہلے 10 دن پورے ہو چکے ہیں۔ ہمارے نبی نے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ اس کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ پھر آج 11واں روزہ ہے، تو دوسرے 10 دن میں پھر مغفرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، قبر کے عذاب سے آزاد فرماتا ہے، اور گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور پھر تیسرے 10 دن کو آپ نے جہنم سے نجات کا قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ آخری 10 دن میں لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ جتنے بھی اہل ایمان اس اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پورے رمضان میں بخشش بارش کی طرح برستی ہے۔ 4 آدمی ہیں جو محروم رہتے ہیں، مستقل محروم نہیں، وہ برائی چھوڑ دیں تو وہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ ایک شراب پینے والا جو مستقل شراب کا عادی ہو، آج یہاں چھوڑ دیں، کل اللہ قیامت کے دن وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ جنت میں خود بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو اللہ خود پلائے گا جنت کی شراب طہور، پاکیزہ، خوشبودار۔ دوسرا ہے والدین کو بہت زیادہ ذلیل کرنے والا اور ان کو بے عزت کرنے والا اور ان کے دل کو توڑنے والا۔ اور تیسرا ہے رشتہ داروں سے لڑنے والا، خونی رشتے، بھائی بہن، چاچے تائے، مامے، پھوپھی، خالہ، یہ جو رشتے ہیں ان سے قطع تعلق رکھنے والا۔ اور چوتھا ہے کسی کے لیے دل میں نفرت پالنے والا، کینہ پالنے والا۔ کینہ کو عربی میں شحن کہتے ہیں۔ تو کینہ یہ ہوتا ہے کہ نفرت بھی ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی ہے۔ تو یہ 4 قسم کے گناہ ہیں۔ کوئی بھی اس میں مبتلا ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے تو اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پورے رمضان اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، تمہیں خوشخبری ہو۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے برائی کے چاہنے والے بس کر اور واپس ہو۔ تو یہ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہو تو میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش چاہنے والا ہو میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی مانگنے والا ہو میں اس کا چاہا پورا کر دوں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ روزہ ایک نماز کے بعد جو سب سے اہم عمل ہے وہ روزہ ہے۔ یمامہ کی جنگ ہو رہی تھی اور یہ صدیقی دور کی سب سے خوفناک جنگ ہے۔ اس میں صحابہ کی تعداد 12,000 تھی اور خالد بن ولید ان کے امیر تھے، اور مسلمہ کذاب جو پہلا جھوٹا نبی تھا اس کے لشکر کی تعداد 60,000 بھی بتائی گئی ہے، 1,00,000 بھی بتائی گئی ہے اور 1,10,000 بھی بتائی گئی ہے۔ اور محکم بن طفیل وہ لشکر کو کمانڈ کر رہا تھا، اور مسلمہ وہ ایک ٹیلے پر کھڑا جنگ کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو اس وقت مسلمہ کی عمر 110 سال تھی جب وہ ہلاک ہوا اور لڑتے ہوئے قتل ہوا۔ رائٹ سائڈ پر جو تھے وہ مہاجرین تھے، مکے والے، اور الٹے ہاتھ پر انصار تھے۔ جو سیدھے ہاتھ والے تھے ان کا جھنڈا حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب کے ہاتھ میں تھا، اور جو بائیں طرف تھے ان کا جھنڈا ثابت بن قیس بن شماس انصاری صحابی کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمامہ میں جو بھی مشکل پیش آئی ہمیں وہ میرے ایک بول کی وجہ سے آئی کہ میں نے کہا یہ بنو حنیفہ چیز ہی کیا ہیں، ان کو تو ہم ایسے مسل کے رکھ دیں گے۔ لیکن پہلے حملے میں ہی مہاجرین جو تھے
ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان سے ہٹتے ہٹتے پیچھے چلے گئے، اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر جھنڈا اٹھایا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے، ان کے وہ غلام تھے اور عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ تو جب انہوں نے جھنڈا اٹھایا، بڑے قداور تھے، تو لوگوں نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم میدان چھوڑ کے نہ بھاگ جاؤ۔ ان کا بئس حامل القرآن، قرآن میرے سینے میں ہو اور پھر میں میدان چھوڑ کے بھاگوں، کیا یہ ممکن ہے؟ تو انہوں نے جھنڈا سنبھالا اور انہوں نے مہاجرین کو تھوڑا سنبھالا دیا، اور لڑتے 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 زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ تو مدینے کے جو لوگ تھے وہ ثابت قدم رہے۔ یہ یمامہ کی جنگ تو میں بعد میں سناؤں تھا کبھی، اس میں سے مجھے ایک بات سنانے، جب حضرت سالم رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گرے اور صحابہ کے قدم بھی کچھ جم گئے، تو پانی پلانے کے لیے جو خدمت گزار تھے وہ لشکر میں داخل ہوئے، تو حضرت سالم کے پاس پہنچے تو ان کو فرمایا پانی، کہنے لگے پانی ڈھال میں ڈال دے، میرا روزہ ہے۔ اب مجھ سے بولا نہیں جا رہا، اس کے بھوک کی وجہ سے اور گلا خشک ہے اس کی وجہ سے، اور وہ شام تک لڑتے رہے اور زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ تو جب وہ پانی پلانے والا آیا تو فرمایا پانی ڈھال میں ڈال دے، میرا روزہ ہے، اگر میں شام تک زندہ رہا تو میں افطار کر لوں گا، ورنہ میں جنت میں جا کے اللہ کے نبی کے پاس افطار کروں۔ سبحان، کیسے لوگ! تو مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے 3 لوگ کوشش کر رہے تھے۔ ایک حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا، اور ایک حضرت ام عمارہ خاتون، ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا مسلمہ کذاب کے پاس کہ دعوت دو اس کو کہ توبہ کرے اور میری بیعت کرے۔ تو اس نے حضرت حبیب کو پکڑوایا اور فرمایا محمد اللہ کا رسول ہیں؟ میں لگے ہیں، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں سنتا نہیں ہوں، تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہا محمد اللہ کا رسول ہیں؟ فرمایا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، کہ مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے یہ ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر اس نے وہی بات دہرائی، ان کا مجھے سنتا نہیں، اس نے ایک پاؤں کاٹ دیا۔ پھر کہا محمد اللہ کا رسول ہیں؟ کہا ہے، میں ہوں، کہ مجھے سنتا نہیں، تو اس نے یہ پاؤں کاٹ دیا۔ پھر پوچھا محمد اللہ کا رسول ہیں؟ کہا ہے، میں ہوں، کہ مجھے سنتا نہیں، تو اس نے خنجر سے گوشت اتارنا شروع، اس طرح بوٹیاں اتارنا شروع، ایک ایک بوٹی اتارتا تھا اور کہتا تھا کہو میں رسول ہوں۔ وہ کہتا مجھے سنائی نہیں دیتا، یہاں تک کہ اسی میں وہ تڑپ تڑپ کے ان کی شہادت ہو گئی۔ ام عمارہ کو جب یہ واقعہ سنایا گیا، کس قدر دکھ اور درد والی موت آئی، کتنی دردناک موت آئی۔ اس کو جب حضرت ام عمارہ نے سنا تو ان کا ایک جملہ ہے تاریخی، لہذا اليوم ارضعتہ وعند اللہ احتسبتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے اجر کی امید ہے۔ تو انہوں نے بھی تلوار سنبھالی ہوئی تھی اور کہا آج میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ تیسرے تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ خنجر نکالا ہوا تھا جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، تو دلی دل میں وہ کہہ رہے تھے یا اللہ آج مسلمہ میرے ہاتھوں مروا دے تو حمزہ کا داغ میرے دامن سے دھل جائے گا۔ تو اب ام عمارہ کی دلیری اور جرت ان دونوں سے زیادہ تھی کہ وہ لشکر کو درمیان میں سے چیر کے جا رہے تھے۔ محمد بن مسلمہ الٹے ہاتھ سے اوپر سے آ رہے تھے لشکر سے بچتے ہوئے، وحشی رضی اللہ عنہ سیدھے ہاتھ سے آ رہے تھے حملوں سے بچتے ہوئے، اور یہ بیچ میں شاہ سواروں کو کاٹتی ہوئی اس کے قریب جا رہے تھے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کے پاس تو تلوار تھی، وہ تو اوپر پہنچتے تو وار ہوتا، ام عمارہ کے پاس بھی تلوار تھی۔ تو یہ جب اس فاصلے پر پہنچے جس پر یہ اپنا وہ برچھا پھینکا کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں سے اللہ کا نام لے کر برچھا پھینکا، تو جا کے سیدھا وہیں لگا جہاں حضرت حمزہ کو لگا تھا۔
اور اس کے ساتھ اوپر سے محمد بن مسلمہ کی تلوار اس کے سر پہ لگی۔ تو فرمایا کرتے تھے 19-20 کا فرق تھا، اگر میرا برچہ پہلے لگا ہے تو یہ سعادت میرے حصے میں آ گئی ہے، اور اگر محمد کی تلوار پہلے لگی ہے تو پھر اس کے حصے میں آ گئی ہے۔ ہمارا پیچھے تھی، وہ پہنچ ہی نہیں سکی کیونکہ وہ تو لشکر کو کاٹ کے جا رہی تھی، لیکن محمد بن مسلمہ نے ان کو پہچان لیا تو انہوں نے فرمایا میری بہن تیرے بیٹے کا حساب ہم نے چکا دیا ہے، آرام کر۔ تو پھر اس قلعے میں ایک کمرہ تھا جس کے اوپر مسلمہ کذاب کی ایک باندی کھڑی تھی، اس کی گواہی نے بات کو صاف کیا۔ تو اس نے کہا واہ سیدہ، ہے ہمارا سردار، قد قتلہ العبد الاسود، اسے ایک کالے غلام نے قتل کر دیا۔ تو یہ اس باندی کا بول بتاتا ہے کہ وحشی رضی اللہ عنہ کا برچہ مسلمہ کو پہلے جا کے لگا، پیچھے محمد بن مسلمہ کی تلوار لگی۔ تو اس وقت جب وہ یہ لڑ رہا تھا فزیکلی، اس کی عمر 110 سال تھی، مسلمہ کی 110 سال۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں اتنے زخمی ہوئے تھے کہ 1 مہینہ بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ وہ کہنے لگے ایک نے میرا برچہ مارا تو مجھے لگا کہ بس میں آج زندہ نہیں بچوں گا، لیکن اللہ نے بچا لیا، اور 1 مہینہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ تو یہ اتنی خوفناک جنگ تھی، اس جنگ میں حضرت سالم نے روزہ رکھا ہوا تھا کہ اگر میں شہید ہو گیا، اگر میں زندہ رہا افطاری کر دوں، اگر میں شہید ہو گیا میں جنت میں اللہ کے نبی کے پاس جا کے افطاری کر دوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہشت گردوں نے آج کی زبان میں گھیرے میں لے لیا، تو صحابہ نے آ کے عرض کی کہ آپ اجازت دیں ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ 300-400 تھے، زیادہ نہیں تھے، تو مدینے والے ان کو کافی تھے۔ انہوں نے کہا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور مجھے امیر مانتا ہے اپنی تلواریں نیچے کر لو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں امت محمد میں وہ پہلا بنوں جس کی وجہ سے امت آپس میں لڑی ہو، میں نہیں چاہتا ہوں۔ ان کو موت نظر آ رہی تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسن حسین علیہ السلام کو دروازے پر پیرے پہ کھڑا کر دیا، تو وہ پیچھے سے دیوار توڑ کے اندر آ گئے۔ تو اس رات آپ نے خواب دیکھا، 3 دن سے پانی بند کیا ہوا تھا انہوں، 3 دن سے دیکھا کہ ابو بکر عمر اور اللہ کے نبی کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عثمان تیرا پانی بند کر دیا ہے، کا ہاتھ آگے کرو۔ انہوں نے ایسے ہاتھ کی تو آپ نے ڈول سے پانی ڈالا تو آپ نے پینا شروع کیا۔ پیتے پیتے کہتے ہیں میری پسلیاں نکل آئیں۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان کیا چاہتے ہو، تو تمہاری مدد بھیج دوں یا آج روزہ میرے پاس افطار کرو گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے مدد نہیں چاہیے، میں روزہ آپ کے پاس افطار کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر سحری میں روزہ رکھا۔ تو ایک صحابی ملنے آئے تو کہا ادھر آؤ، ہاتھ پکڑا سینے پہ رکھا، کہا دیکھو ٹھنڈک ہے؟ کہنے لگا یہ ہے۔ کہ یہ میرے نبی نے مجھے پانی پلایا ہے جس کی ٹھنڈک ابھی تک میرے سینے میں ہے۔ اور اس دن پھر آپ نے عام طور پہ تو تہمت باندھی جاتی تھی چادر، تو آپ نے شلوار باندھی کہ آج میری شہادت ہے، تو اور روزہ رکھا اور قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ پھر عبداللہ بن سبا کی یہ ساری تھی تحریک۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر، اسما بنت امیس کے بیٹے، سب سے پہلے انہوں نے آ کے ایسے داڑھی پکڑی۔ حضرت عثمان نے فرمایا بیٹا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا۔ تو پھر وہ اسی بات پر ہی شرما کے باہر نکل گئے، پھر انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ پھر مالک اشتر مصری یہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے بہت بے دردی سے ان کے جسم پہ چڑھ کے سینے میں نیزے مارے۔ جب پہلا وار کیا نا تو خون کا چھینٹے اڑے اور قرآن کھلا ہوا تھا، تو اس آیت پہ جا کے گرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو کافی ہو جائے۔ حضرت عثمان کے قتل میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے کوئی بھی اپنی موت نہیں مرا، سب قتل ہوئے۔ تو اس دن بھی حضرت عثمان نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی کی بات کہ میں آپ کے پاس افطار کرنا چاہتا ہوں، اس دن شہید ہو گئے۔ تو
روزہ جن لوگ اللہ کے نبی پیر اور جمعرات یہ 2 روزے جب سفر میں نہیں ہوتے تھے مدینے میں مستقل رکھتے تھے، اور کبھی چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 روزے مستقل رکھتے تھے۔ اور جب میرے سر میں درد نہیں تھا تو میں بہت کثرت سے روزے رکھتا تھا، چونکہ ایک تو مجھے بھوک نہیں لگتی تھی، دوسرا پیاس بھی نہیں لگتی تھی، قدرتی تو وہ کوئی بزرگی نہیں تھی۔ میں سخت گرمی میں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہے 3 سال ہماری کپاس بارش سے تباہ ہو گئی، 3 سال مسلسل۔ تو چوتھے سال مجھے رائیونڈ سے 4 مہینے کی چھٹی ملی تو میں گھر آیا ہوا تھا، تو میں نے ابا جی رحمۃ اللہ سے کہا کہ اس دفعہ کپاس میں کاشت کرواؤں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت دیا، لیکن ہمارا تاجروں کی طرح بینک بیلنس نہیں ہوتا، ہمارا جو آتا ہے، میرے والد بھی سخی تھے، سب لگا دیتے تھے، آگے اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، تو ابا جی نے کہا ٹھیک ہے کرواؤ۔ اب مجھے ڈر تھا کہ اس سال بھی اگر ہماری کراپ فصل فیل ہو گئی ہمیں زمین بیچنی پڑے گی، قرضہ ادا کرنے، 3 سال سے تھے۔ تو میں روزہ رکھ کے جون کے مہینے، مئی کے آخر میں کپاس کاشت ہوتی، چادر تر کر کے، اب 15 ایکڑ کے پلاٹ تھے، ایک پلاٹ 15 ایکڑ کا، دوسرا 15 ایکڑ کا، اس طرح۔ تو جب کپاس کی ڈرل چلتی تھی تو کہیں جا کر دانے اور ٹیوب میں بلاک ہو جاتے تھے، تو پھر اس کو سوٹی مار کے کھولنا پڑتا، تو میں اپنے نوکروں پہ اعتماد نہیں کرتا تھا، 15 ایکڑ روزے کے ساتھ میں ٹریکٹر کے پیچھے بھاگتا تھا اور ایسے سوٹی مارتا تھا، سوٹی مارتا۔ میرے جو نوکر تھے وہ ایک چکر لگاتے اور جا کے لسی کے 2 گلاس پیتے، اور میں وہی گیلی چادر اوپر کر کے بیٹھ جاتا۔ تو بتا تو یہ رہا تھا کہ میں جب یہ میرے سر درد کا مسئلہ نہیں تھا اور عمر بھی اتنی زیادہ آگے نہیں گئی تھی، اللہ نے مجھے روزے کا بڑا شوق دیا، میں روزے رکھتا تھا۔ جب گھر میں ہوتا تھا تو نہ کسی نوکر کو اٹھاتا نہ بیوی کو اٹھاتا، ڈرائیونڈ کی تربیت تھی، خود ہی سیری تیار کرتا کھا کے، اور جہاں میرے کام اٹکتے تھے میں روزے رکھتا تھا، اور میرا اللہ میرا کام ایسے چٹکیوں میں کر دیتے تھے۔ تو میں آج کی اس مضمون میں یہ اپنے بچوں کو، بھائی بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اٹکتے ہم کہتے ہیں کہ تو پیسہ کتھوں آوے، پیسہ کتھوں لویے، سفارش کنوں کریے، گل کے نال کریے، کرو یہ بھی کرو، یہ منع نہیں ہے کہ روزے رکھو، نفل پڑھو۔ ساری زندگی اللہ نے مجھے ان گناہ گار آنکھوں سے دکھایا ہے کہ جہاں میرے کام پھنستے تھے میں روزے رکھتا تھا، اللہ میرے لیے راستے کھول دیتا تھا۔ تو روزے کو وسیلہ بناؤ، نماز کو وسیلہ بناؤ، سچ بولنے کو وسیلہ بناؤ، محبت کو، سخاوت کو وسیلہ بناؤ، یہ اصل وسیلہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو یہ روزہ ہماری دنیا کے لیے بھی ہے اور یہ روزہ ہماری آخرت کے لیے بھی ہے۔ تو کوشش کرو کہ پیر جمعرات یا 13، 14، 15 چاند کی روزے رکھو، اللہ کو بہت پیار ہے روزہ رکھنے والوں سے۔ اللہ ہمارا اب یہ عشرہ پچھلا جو ہو گیا قبول فرمائے، اور یہ عشرہ ہمارا عشرہ یعنی 10 دن، پچھلی 10 دن اللہ ہمارے قبول فرمائے، تراویح قبول فرمائے، جو عمرہ کر رہے ہیں ان کے عمرے قبول فرمائے، اور یہ اگلے 10 دن میں اپنی بخشش سے ہمیں نوازے، اللہ اپنی مغفرت سے ہمیں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب سدہ 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے۔ پھر تسلی نہیں ہوتی، اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو ملا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے، پھر دوسری گارنٹی اللہ، کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے۔ کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے، میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا، تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا۔ میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا، تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے، جو کہ تم اندھے ہو، جاہل ہو، کہو اہدنا۔ کتنی ضروری ہے، اللہ کہتا ہے روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا، یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں۔ ہدا، عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے۔ وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں۔ تو اہدنا، یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا، وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ صراط، سیدھے راستے کو کہتے ہیں، صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو، جیسے موٹر وے۔ اب موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں۔ صراط موٹر وے کو کہتے ہیں۔ المستقیم جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو، بلکہ سیدھا ہو۔ الذین انعمت علیہم، نعام اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی، سدا بہار سرسبز ہوتی ہے۔ تو نعمتن، یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو، سبزہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو، اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کوئی بوفے بھی ہو، اور کوئی جو پیٹرول اسٹیشن بھی ہو۔ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو، جو سرسبز ہو۔ نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر کہا آمین، زور سے کہو آمین۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان
غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال۔ جی میرے محترم بھائیوں بہنوں دوستوں بچوں بچیوں، میری طرف سے رمضان کی مبارک ہو، سارے اہل ایمان سارے مسلمانوں کو رمضان کی مبارک ہو، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس روزے اور تراویح کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ کئی سالوں سے یہ معمول چل رہا ہے کہ رمضان میں قرآن کا کچھ خلاصہ وہ بیان کر دیا جائے، 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے، رات ہم نے 1.5 پارہ سنا، تو سارے کا تو خلاصہ مشکل ہوتا ہے، تو کچھ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا وہ میں عرض کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کس نے اتاری ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے، کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو پہلا سوال اٹھتا ہے یہ کس کی کتاب ہے، کہ کس نے لکھی ہے، کون مصنف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ پیغام ہے، یہ کتاب ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہوئی، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، انزال ایک ہی دفعہ اتارنا، رب العالمین جو ساری کائنات کا مالک ہے اور لارڈ ہے اور بادشاہ ہے اور پالنے والا ہے۔ لفظ رب میں اللہ نے ایک خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں، تو جیسے تمہاری ماں تم سے پیار کرتی ہے اور تمہارے لیے ہر وقت آسائش پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، ہر وقت راحت پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ کتاب اس رب العالمین کی طرف سے ہے جو تمہارا پالنے والا ہے۔ وہ تمہارے لیے کبھی تکلیف نہیں چاہے گا، کبھی مشقت نہیں چاہے گا، میرے اس قانون پہ عمل کرنا تمہارے لیے سراسر فائدہ ہے اور اس کو چھوڑ دینا تمہارے لیے سراسر نقصان ہے۔ لفظ رب میں یہ ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے خاموش پیغام ہمیں دیا ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ کہ رب العالمین۔ رب العالمین تو آسمانوں پر ہے، تو نیچے کون لایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نزل بہ الروح الامین، اس کے لیے ایک مقدس فرشتہ آیا جو امانت دار ہے، کہ وہ جس طرح اللہ کی طرف سے وہ پیغام ملا اسی طرح اس کو لے کر نیچے آیا۔ امین کے لفظ نے حضرت جبریل کی ضمانت دی، اللہ کی طرف سے ضمانت، اور روح جو ہر آلائش سے پاک ہے اور اللہ کا امر ہے، قل الروح من امر ربی۔ تیسری بات کس پر اترا ہے، کس کو یہ دیا گیا ہے کلام؟ علی قلبک، اے میرے محبوب یہ آپ کے رب کا کلام ہے، جبریل اس کو لایا ہے اور آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے۔ پہلی 3 کتابیں لکھی ہوئی اتار دی گئیں بیک وقت، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں جو آئیں ابراہیم علیہ السلام پر یا دوسرے انبیاء پر، ادریس علیہ السلام پر، وہ بھی لکھی ہوئی، یہ لکھا ہوا نہیں آیا، یہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی زبان سے نکلا اور جبریل نے اس کو لیا اور اللہ کے نبی کے دل پر اتار دیا۔ اچھا کس لیے آیا ہے؟ لتکون من المنذرین، یہ اس لیے آیا ہے کہ میرے محبوب آپ دنیا والوں کو بتا دیں کہ اچھائی کا انجام کیا ہے اور برائی کا انجام کیا ہے، اور اس کا نتیجہ ایک دن ظاہر ہونے والا ہے جو آخر بعد میں آئے گا، تو اس کے لیے تیاری کرو۔ منذرین صرف ڈرانے والے کو نہیں کہتے، جو پیار محبت سے کسی کو برائی کا انجام سمجھا رہا ہو، جیسے باپ کہتا ہے بیٹا یہ تو جوا نہ کھیلا کر، تو شراب نہ پیا کر، یہ تیرا نقصان ہو جائے گا، تیرا دین بھی جائے گا، تیری دنیا بھی جائے گی، اس کے سمجھانے میں ایک محبت ہوتی ہے، شدت اور سختی نہیں ہوتی۔ کس زبان میں آیا ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ خوبصورت صاف ستھری عربی زبان میں آیا ہے۔ کائنات کی یہ وہ زبان ہے جسے اللہ نے اپنے لیے چنا، اللہ کا کلام عربی، میرے رسول عربی، میرے رسول کی زبان عربی، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی۔ اللہ نے اس کو پسند کیا، یہ عجیب و غریب کلام ہے اور عجیب و غریب یہ لینگویج ہے۔ کسی زبان کے الفاظ کا وہ حرف کا معنی نہیں ہوتا۔ عربی زبان وہ ہے جس کے ہر حرف کا معنی ہے، الف سے لے کر یا تک ہر حرف کا معنی ہے، یہ عربی زبان میں آیا ہے۔ اس میں ایک یہ اشارہ بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ عربوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری زبان میں بھیجا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور دوسرا ہماری طرف بھی اشارہ ہے کہ تم کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہو تو کوشش کرو عربی سیکھو تاکہ اللہ کے قرآن کو تم، پیغام کو تم سمجھ سکو۔ یہ مختصر سا تعارف ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کون لایا؟ جبریل۔ کن کے پاس لایا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے لایا؟ کہ ہمیں زندگی کا انجام سمجھایا جا سکے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ماں کے پیٹ سے بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ماں انڈے سے نکلنے والا ہو یا ماں کے پیٹ سے نکلنے والا جانور اور کیڑے مکوڑے، یہ چونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور انڈا کتنا چھوٹا ہوگا، تو اس سے نکل کر وہ اندھیرے میں ہوتی ہے، اور اس سے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میرے بندو اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو ہمیں باہر سے علم لینا ہوتا ہے، اور باقی کسی مخلوق کا امتحان نہیں، میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ فہدیناہ النجدین، یہ دو راستے ہیں، یہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں غلط راستہ بتاتا ہے، وہ ہمیں یجادلوکم وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ یہ شیطان کی بھی وہی چلتی ہے جو اس لیے ہوتی ہے کہ لتکونوا من اصحاب السعیر، کہ تم جہنم میں جا کے گر جاؤ، چلے جاؤ۔ تو اس لیے اس قرآن کا سیکھنا، چلو ہم عربی تو نہیں سیکھ سکتے ہیں، عمر کا ایک ایسا حصہ، لیکن اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مکتب فکر کے علماء نے ترجمہ کیا ہوا ہے، تو وہ ترجمہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں۔ پھر اس قرآن کا مقصود کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کی پہلے اللہ نے ضمانت دی کہ یہ ہر شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ بولنے والا نہ لکھنے والا۔ انبیاء کے سوا بڑے سے بڑا علامہ ہو، بولنے میں خطا کھائے گا، بڑے سے بڑا علامہ ہو، لکھنے میں خطا کھائے گا، صرف میرے رب کا انبیاء اور میرے رب کا کلام ہر خطا سے پاک ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ ہدا، یہ جو کہ عربی زبان ان کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی، سبحان اللہ، انہی کے استعمال کے مطابق جب قرآن کو اتارا تو وہ ہل کے رہ گئے۔ ہدا ویسے تو کہ سیدھا راستہ، لیکن ہدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو سمندر میں ابھری ہوئی ہو، پانی سے باہر نکلی ہوئی۔ سمندر کے اندر بے شمار پہاڑ ہیں جو ہمارے زمینی پہاڑوں سے زیادہ ہیں، تو کہیں کہیں وہ اوپر نکل آتے ہیں، اور ان پر جب سورج کی چمک پڑتی ہے تو وہ چوٹیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ اس روشن چوٹی کو عرب جب سفر کرتے تھے یا دوسرے بھی جب بحری سفر کرتے تھے تو ان کو نشانی بناتے تھے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی فلاں جگہ کا پتہ بتاتی ہے، یا سمجھیے جدہ کا پتہ بتاتی ہے، یہ یمبو کا پتہ بتاتی ہے، یہ خلیج اقوا کا پتہ بتاتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ہدا اس پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر بحری جہاز اپنی سمت اور راستے کو صحیح کرتے تھے اور منزل تک پہنچتے تھے۔ تو اللہ نے اس کتاب کو ہدا فرمایا ہے کہ انسانی سمندر میں، انسانی زندگی کی کشتی کے لیے، میں پھر دہراتا ہوں، انسانیت کے سمندر میں انسانی زندگی کی کشتی کے لیے یہ جو قرآن ہے، یہ وہ چوٹی ہے پہاڑ کی جس سے تم راستہ پاتے ہو اور جس سے تم اپنی منزل تک پہنچتے ہو۔ ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے قرآن بتائے گا، کیا نہیں کرنا قرآن بتائے گا، جو کہا گیا وہ کر لو، جس سے روکا ہے وہ چھوڑ دو۔ دوسرا، قرآن کا مقصود کیا ہے؟ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، جس کو امت آج بھلا چکی ہے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں،
مدت ہوئی، پرندہ پنجرے میں بند تھا، جب شکاری نے اس کو کھولا پنجرے کا دروازہ اور کہا کہ جاؤ آزاد ہو، تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں، میں اڑ نہیں سکتا، تم بہت چھوٹی عمر میں مجھے پکڑ کے لائے تھے میرے گھونسلے سے، راہ چمن یاد نہیں، اور مجھے یہ راستہ بھی معلوم نہیں کہ میرا گھونسلہ کس چمن میں تھا، کس درخت پہ تھا، کس شاخ پہ تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت امت خواہشات کے پنجرے میں اس طرح بند ہوئی ہے کہ راہ چمن یاد نہیں، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورہ ابراہیم کے آخر میں ھذا بلاغ للناس، یہ لہجہ ہے قرآن کا، یہاں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں خبردار کیا جا سکے، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، انما هو الہ واحد وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی مدد کے قابل، ایک ہی پکارے جانے کے قابل، ایک ہی ہے جس کو پکارنا بھی ہے، بلانا بھی ہے، مانگنا بھی ہے، جھولی بھی پھیلانی ہے۔ یہ اس کا دوسرا مقصد ہے۔ اس امت کو ایسا نبی ملا جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اللہ بھیجتا ہے، خود بخود کو انسان نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے وہ نبی نہیں بنتا ہے، تو نبی اللہ بھیجتا ہے اور اللہ پسند کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی آخری ہیں، لہٰذا اس کتاب کا پیغام دنیا کو پہنچانا ہم سب کے ذمہ ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ بھائیو آگے ایک زندگی آ رہی ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے اللہ نے تسلی دینی شروع کی کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلا ہی جملہ بتاتا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہو وہ کوئی ڈنڈے سوٹے کا قانون تو نہیں بنائے گا، بہت نرم سا بنائے گا، ہماری فطرت کے مطابق بنائے گا۔ بھوک کی حالت میں روٹی کھانا کون سا مشکل کام ہے، افطاری کے وقت کھانا کون سا مشکل کام ہے، ہر کوئی جھپٹنے پر تیار ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے تسلی دی، الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ حمد اور مدح، یہ قرآن کے دو لفظ ہیں۔ حمد ہے وہ تعریف جس کے وہ لائق ہے، اور مدح میں خوش آمد ہے۔ آپ نے فرمایا یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ الذبح، معاذ خوش آمد کرنے سے بچنا یہ ذبح کر دینے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب تعریفیں تیرے اللہ کی، اور اللہ کے صفاتی نام 99 ترمذی شریف میں ہیں، لیکن وہ 99 نام صرف نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ اپنی ذات میں لامحدود ہے تو اس کی نام بھی لامحدود ہیں، لیکن ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ، میرے بر صغیر میں خدا بولا جاتا ہے عام طور پہ، اہل علم بھی یہی بولتے ہیں، عام لوگ بھی یہی بولتے ہیں، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ نہیں بولنا چاہیے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے یہ لفظ بنایا، خدا، وہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام اللہ ہے۔ تو ترجمہ لفظوں کا نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ عبارات کا ہوتا ہے۔ میرا نام طارق جمیل ہے، اس کے الفاظ کا مطلب ہے کچھ، لیکن مجھے طارق جمیل کہہ کے پکارا جاتا ہے، اور طارق رات کو آنے والا، اور طارق کھٹکھٹانے والا، میں تو کوئی نہیں کھٹکھٹا رہا۔ مولانا خوبصورت، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو صرف اللہ کے نام سے پکارا جائے، اللہ، سبحان اللہ، زبان ہی میٹھی ہو جاتی، اللہ۔ یہ کوئی حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں، افضل اور اولا کی بات کر رہا ہوں کہ جو نام اللہ نے اپنا کہا، اللہ، قرآن کو شروع اس سے کیا، ہمیں اللہ کہنا چاہیے۔ جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ لفظ خدا میں ہے ہی نہیں، صرف اللہ کا حق، صرف اللہ کا حق۔ اور اللہ کے نام میں ایک عجیب صفت ہے، کسی بھی نام کا کوئی لفظ حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے، جیسے طارق، رات کو آنے والا، طرق، الف نکال دو، طرق، تو طرق کا مطلب ہے زمین پہ قدم مارنا، طریق سے طرق ہے،
طریق ہوتا ہے زمین کی وہ جگہ جس پر پاؤں کی دھمک پڑتے 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 راستہ بن جائے، اس لیے اس کو طریق کہتے ہیں۔ تو توئے ہٹا دو تو ارق بے قرار، جمیل کا جیم ہٹا دو تو میل بن گیا، میل بن گیا، یہ ہٹا دو تو جمل اونٹ بن گیا۔ لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے ہر حرف کو ہٹا دو تو اشارہ اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ الف ہٹا دو للہ تو اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اشارہ اللہ کی طرف۔ اگلا لام ہٹا دو تو بچ جاتا ہے لہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پچھلا لام ہٹا دو، الف کے بعد کا لام ہٹایا تو الہ بن گیا، اور آخری لام ہٹایا تو لہو آخری لام ہٹایا تو الہ بنا، اور پہلا ہٹایا تو لہو بنا۔ تو میرا رب کہتا ہے اللہ، اچھا اللہ، الف ہٹا دو للہ اللہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر لام بھی ہٹا دو، الف بھی ہٹا دیا، لام بھی ہٹا دیا، تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر آخری لام کو ہٹا کے پہلے لام کو بچا لیا تو وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اور پھر سب سے عجیب بات کہ سارے حرف ہٹا کر آخری ہے کی پیش کو باقی رکھو نا، تو وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، قل هو اللہ احد، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی کہ میں بہت بڑا ہوں۔ اچھا یہ اللہ، یہ جو تو قانون بھیج رہا ہے تو قانون تو بڑے سخت ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا رب العالمین، نہیں میں تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، میں تم پر ایسے ڈنڈے نہیں چلاؤں۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب صدہ 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے۔ پھر تسلی نہیں ہوتی اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں، تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے، پھر دوسری گارنٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا، بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا، تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا۔ میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا، تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا